بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ عورت ہیں، صحابی ہیں، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کی آخری وقت میں، اور ان کو وفات کے بعد ان کو غسل بھی دیا ہے، اور یہ وصیت کی تھی سیدہ فاطمہ نے، خود ہی انہیں وصیت کی تھی کہ میرے وفات کے بعد تم مجھے غسل دینا۔ یہ ہم نے پہلے بھی جلال العیون سے پڑھ کے سنایا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ اس حق الیقین شیعہ کتاب سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ اسما بنت عمیس کون تھی۔ یہ دیکھیں، اسما بنت عمیس نے جو اس وقت ابو بکر کی زوجہ تھی، اور اس سے پہلے یعنی حضرت ابو بکر کی زوجہ بننے سے پہلے حضرت جعفر طیار کی زوجیت میں تھی۔ کون جعفر طیار؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، یعنی سیدنا علی کی بھابھی بنی۔ تو وہ جب بیوہ ہوئی تو حضرت علی نے ان کی شادی کس سے کروائی؟ حضرت ابو بکر صدیق سے کروائی، اور یہ شادی بھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں یہ شادی ہوئی ہے۔ لیکن نہ سیدنا علی نے اعتراض کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا اس شادی پر، اور حضرت ابو بکر سے ان کی شادی کروائی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اسما بنت عمیس امیر المومنین کے شیعوں میں تھی، یعنی یہ بھی ثابت ہوا شیعہ کتاب سے کہ وہ پکی مومنہ تھی، ایمان والی تھی۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایمان والی با حیا عورت کی شادی کسی نعوذ باللہ منافق یا مشرک سے ہو سکتی ہے؟ شیعہ تو سیدنا ابو بکر کو مومن تسلیم نہیں کرتے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ مشرک تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مشرکوں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ تو قرآن تو منع کرتا ہے کہ اپنی عورتیں، ایمان والی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں نہ دو۔ تو اگر سیدنا ابو بکر ایمان والے نہ تھے تو سیدنا علی نے اس سے سیدنا ابو بکر سے اپنی بھابھی کی جو بیوہ تھی ان سے نکاح کیسے کروایا؟ اور یہ شادی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہوئی تھی۔ اگر سیدنا ابو بکر دل سے ایمان نہیں لائے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہو جاتی کہ ان کے نکاح میں نہ دیں یہ، کیونکہ جب مسجد زرار بنی تھی، جو منافقوں نے، ابی بن خلف نے، جو منافقون نے بنائی تھی، اللہ نے کیا کہا؟ اس مسجد میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو یعنی کہ ختم کروا دیا گیا تھا۔